ابھی ہم IIKSTC یعنی کہ انڈیا انٹرنیشنل کشمیر سیفران ٹریڈنگ سینٹر میں موجود ہے، اور یہاں پر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے GI ٹیگ اور جو ہولوگرام پیور فارم آف سیفران میں لگایا جاتا ہے وہ یہاں پر ہی کئی مرحلوں کو طے کرنے کے بعد آپ تک پہنچتا ہے. اور یہ سیفران یہاں پر جو ایگریکلچرس یا جو سیفران اگانے والے لوگ ہیں وہ یہاں پر ڈائریکٹلی لاتے ہیں، اور اس میں کئی ایک مرحلے طے کرنے کے بعد جو یہاں کے جو ضمع ہے یا ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں وہ اس میں پھر یہ ٹیگ لگاتے ہیں، اور اس طرح سے یہ سیفران پیور فارم میں بن جاتا ہے. اگرچہ یہاں پر امپلائمنٹ کی بات کریں گے، سیفران سے قریب لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر لوگ جڑے ہیں، اور اس سے کاروبار میں کافی زیادہ فروغ بھی ملتا ہے. میں امیق ارشد یہاں پہ ایز انچارج پیکنگ سیکشن کام کرتا ہوں. پہلے میں آپ کو اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بتاؤں گا. اس انسٹیٹیوٹ کا نام انڈیا انٹرنیشنل کشمیر سیفران ٹریڈنگ سینٹر ہے. 2018 سے یہاں پہ یہ سٹارٹ ہوا ہے. تو پچھلے سال ہم نے لگ بھگ 20 kg سے ابو 30 kg سے ابو یہاں پہ پروسیس کیا ہے اسٹارٹنگ ایئر میں ٹرائل بیس پہ. اس کے بعد اس سال ہم نے 50 to 60 kg یہاں پروسیس کیا ہے. پروسیسنگ کیسے سٹارٹ ہوتی ہے؟ یہاں پہ فریش فلورس لائے جاتے ہیں. فارمرس اپنے فیلڈ سے صبح یا شام کو اپنی پھول اٹھا کے یہاں پہ لائے جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارا ایک یہاں پہ کلیکشن سینٹر ہے. کلیکشن سینٹر پہ اس فریش فلاور کا اس کا کوڈ لگ جاتا ہے. جو ہمارا کوڈ یہاں پہ ہوتا ہے اس بکیٹ پہ کوڈ لگ جاتا ہے. اس کے بعد اس کا ویٹ کیا جاتا ہے. اس فارمر کا نام باقی چیز وہ مینشن ہوتا ہے اس میں. اس کے بعد وہاں پہ ایک ٹرالی لگی رہتی ہے. اس ٹرالی کے ذریعے وہ سٹنگ مس سپریشن ہال میں چلا جاتا ہے. وہاں فارمرز کی فیملی رہتی ہے یا فارمرز جو مطلب اپنے فلاورس یہاں پہ لاتے ہیں ان کے ساتھ اپنی فیملی ہوتی ہے. وہ وہاں پہ وہ سٹنگ مس سپریٹ جو ریڈ کلر کا پارٹ ہوتا ہے اس میں نکال کے اور یلو کلر کا پارٹ ہو کے ایک باؤل رہتی ہے. وہاں پہ ہمارا سیٹنگ ارینجمنٹ آلریڈی لگا رہتا ہے. اس میں وہ اس سیٹنگ ارینجمنٹ بیٹھ کے وہ اپنے فلاورس ان کو سٹنگما سپریشن کو سپریٹ کر کے اس باؤل میں ڈال کے اس فریش سٹنگما کا پھر اس کے بعد ویٹ کیا جاتا ہے. اس ویٹ کرنے کے بعد پھر وہ ڈرائنگ میں بھیجا جاتا ہے. ڈرائنگ میں اس سے پھر سے ویٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہاں پہ سیمپل اٹھا کے ڈرائنگ میں سیمپل اٹھا کے لیب میں جو ہماری NABL ایکریڈیٹڈ لیب ہے یہاں پہ تو وہاں پہ اس کا موئسچر چیک ہوتا ہے. اس موئسچر چیک ہونے کے بعد وہ جو ہمارے ویکیوم ڈرائرس ہیں ان ویکیوم ڈرائرس میں وہ سیفران جس فارمر کا ہوگا ڈالا جاتا ہے. اس کے بعد وہ ڈرائی ہو کے ایز یوزول پھر سے واپس وہاں پہ کلیکشن سینٹر میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہی پروسیس ہماری 1 month کے لیے رہ جاتی ہے. اس کے بعد یہ ہم اس سیفران کے کسٹوڈین بن جاتے ہیں. اس میں ایک ہماری کمیٹی بن جاتی ہے. یہ سیفران انہی کے پاس پورا رہتا ہے اس کمیٹی کے پاس. اس کے بعد ہماری اس کی آکشن سٹارٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل جب یہ فلاورز کا سیزن ختم ہو گیا اس کے بعد نومبر دسمبر سے ہماری اس کی آکشن سٹارٹ ہوتی ہے. ہمارا ای آکشن پورٹل ہے یہاں پہ تو ہمارے رجسٹرڈ بائرس ہے اور گروورز بھی رجسٹر ہے. اس کے بعد ہمارا فار ایگزامپل ہمارا کوئی نذیر احمد فارمر ہے اس کا لاٹ ہم آکشن میں چڑھاتے ہیں. اس کا 200 گرام کا ہو 400 گرام کا کچھ بھی آدھا کلو 1 kg ہو آکشن پہ چڑھا کے بائرس کو آکشن کرتے ہیں. اس کے بعد آکشن ہونے کے بعد پھر وہاں سے ایک چٹھی نکلتی ہے اس کی پیکنگ کے لیے. اس کے بعد ہماری اس سیکشن میں اس کی پیکنگ کی جاتی ہے. پیکنگ کیسے ہوتی ہے ہماری جو سیفران پیک ہونے کے بعد اس کا جو GI ٹیگ جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے GI ٹیگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے. یہ ہماری پیکنگ ہے. یہ اس میں پیک ہوتا ہے یہ گلاس بوٹل. یہ ہماری 3 گرام 5 گرام کی بوٹل ہے اور ہماری 1 گرام کی بھی ہے 2 گرام کی بھی 3 گرام کی. ہماری یہاں 1 گرام 205 روپے میں چلا جاتا ہے. اس میں ہمارا پیکنگ چارجز ہوتا ہے. لیکن فارمرز کے اکاؤنٹ میں ہمارے 200 روپیز موگرا. اس میں 2 قسم کے ہوتے ہیں لچھا اور موگرا. لیکن کیونکہ ہم پروسیس جو کرتے ہیں جو ہمارے بائرس زیادہ ڈیمانڈ ہمیں موگرا کی رہتی ہے تو ہمیں اس کے بعد اس کے پروسیس کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد اس کی یہاں پہ پیکنگ ہو جاتی ہے. پیکنگ میں ہم کیا کہتے ہیں وہ ای آکشن ہماری پریفرنس آتی ہے. فار ایگزامپل بائر نے کہا کہ مجھے 1 گرام کی 1 کلو چاہیے یا 2 گرام کی 2 کلو چاہیے 5 گرام کی چاہیے تو ہم اسی پریفرنس کے حساب سے یہاں پہ اس کو پیک کرتے ہیں. پیک ہونے کے بعد یہ آپ دیکھ لیجئے وہاں آکشن میں پہلے لاٹ نمبر جنریٹ ہوتا ہے اس لاٹ کا. اس فار ایگزامپل نذیر احمد کے لاٹ کا یہ اس کا لاٹ نمبر جنریٹ ہوتا ہے. لاٹ نمبر جنریٹ ہونے کے بعد پھر میرے پاس یہاں پیکنگ میں آ جاتا ہے لاٹ نمبر کے سمیت آپ کو اس 1 kg پیک کرنا ہے. اس کے بعد
میں اس کو پیکنگ سٹارٹ کرتا ہوں. اس کے بعد ہماری یہ لیبل لگ جاتی ہے اس پہ, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کشمیر سیفران کے نام سے ہمارا, یہ اس میں یہاں پہ لاٹ نمبر, ڈیٹ آف پیکنگ, اور یہ 4 گرام کی ہے, 3 گرام کی ہے, 1 گرام کی ہے. اس کے بعد ہمارا یہ جو آپ کہہ رہے تھے ابھی جی آئی ٹیگ نمبر ہے اس میں 635 گریڈ 1 ہے ہمارا. تو یہ اس میں پورا یہ لکھا ہے بینیفٹس, سیفران کی بینیفٹس کیا ہے اور کمپوزیشن کیا ہے, یہ سب اس میں پورا لکھا رہتا ہے. اس کے بعد ہمارا اس میں ہولوگرام لگ جائے, 3D ہولوگرام, کیونکہ ٹیمپر پروفنگ کے لیے کہیں یہ بوٹل نہ کوئی کھولے اس میں اور سیفران ڈال کے, لیکن جب یہ کوئی کھول جاتا ہے اس میں یہ اس کے بعد کریک ہو جاتا ہے, اس کے بعد یہ یوز نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے یہاں پہ جو ہم اگر آپ ایز اے ریٹیلر ہمارے پاس آ جائیں گے 1 گرام کے لیے, ہم آپ کو ایشور کر سکتے ہیں دس از پیور کشمیر سے, بیکاز ہم جو یہاں پہ پھول ہی لائے جاتے ہیں, پھول لا کے یہاں پہ پورا پروسیس کیا جاتا ہے. پروسیس ہونے کے بعد جب یہ لاٹ ہمارا بنتا ہے, پہلے ایک لیب میں سیمپل چلا جاتا ہے. لیب ہماری NABL ایکریڈیٹڈ لیب ہے, وہاں پہ 3 کنٹینٹس کے دیکھے جاتے ہیں, کروسین, پیکروکروسین اور سیفرنل, کیونکہ ہمارے کشمیر سیفرن میں یہ زیادہ رہتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایران. پہلے اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اگر ہمارا بائر کوئی سیفران خریدتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ وہ سرٹیفکیٹ بھی NABL ایکریڈیٹڈ لیب میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پہ, وہ آپ کو اس کی سرٹیفکیٹ ساتھ چلی جاتی ہے اس لاٹ کے ساتھ. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم, کیونکہ یہ پروسیس ہی پورا یہاں پہ ہو جاتا ہے, تو اس میں کوئی یہ دورائے نہیں کہ کہیں پہ مطلب وہ آپ عام دکان پہ چلے جائیں گے, ریٹیلر دکان پہ چلے جائیں گے, وہاں پہ آپ کو کوئی کنفرمیشن نہیں ملے. نہ ایک تو وہ یہ دیکھ لیں گے لاٹ نمبر جو ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ 3D ہولوگرام لگا جاتا ہے اس میں یہ ٹیمپر, کیونکہ یہ آپ کہیں بنا نہیں سکتا ہے, کیونکہ اگر ہم فار ایگزامپل پرنٹنگ کرتے ہیں, ہماری پرنٹنگ سے آتھرائزیشن لینی پڑتی ہے. وہ پرنٹر جو ہمارا وہ جو پرنٹ کرتا ہے وہ پہلے ہم سے آتھرائزیشن لیتا ہے کہ ہمیں کس چیز کے لیے چاہے, ہمیں پھر ہم کو آتھرائزیشن دیتے ہیں کہ آپ کو اتنی لیبلز یا یہ 3D ہولوگرام پرنٹ کرنا ہے. انشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی تک آج تک یہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے, کیونکہ یہ پتہ ہی ہے, کیونکہ یہ جو اس میں اور کوئی یہ ٹیمپر پروفنگ نہیں کر سکتا. دیکھیے اس میں ابھی تک ایسا کچھ نہیں بنا کہ ایران کو ہم یہ پہچان لے, یا کوئی ایسا چیز نہیں بنا ہے کہ ایران کا یہ دیکھ لکھ سکتے ہیں یہ ایران کا, یہ کشمیر کا ہے. لیکن یہ IIKC اسی لیے بنا ہے, اسی چیز کے لیے بنا ہے, فار الٹریشن کے لیے. جب فارمرز, کیونکہ پھول تو ایران سے نہیں آئیں گے, ویٹ سٹگما تو ایران سے نہیں آئے گا, اسی لیے یہ گورنمنٹ آف انڈیا نے اس لیے سیفران مشن میں یہ ایک کمپوننٹ ہے سیفران مشن کا, اس میں یہ رکھا ہے کہ فلاورز جب یہاں پہ آتے ہیں پوری پروسیس یہاں پہ ہو جاتی ہے. تو اگر آپ لیمن میرے پاس آ جائیں گے یا کسی کے پاس یہ بوٹل, میں آپ کو 110% شور کرتا ہوں دس از پیور اینڈ کشمیر سیفران. دیکھیے جہاں تک پامپور میں انڈیا انٹرنیشنل کشمیر سیفران ٹریڈنگ سینٹر کا تعلق ہے, 2010 میں جب اس چیز کا تخمینہ لگایا گیا کہ سیفران کی جو پروڈکٹیوٹی ہے پر یونٹ ایریا اینڈ پر یونٹ ٹائم, تو وہ 3.5 کلو پر ہیکٹر سے گھٹ کے 1 کلو 800 گرام رہ گئی. تو اس وقت ایک جامع منصوبہ بنایا گیا کہ سیفران کی پیداوار کو کس طریقے سے بڑھایا جائے, تاکہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس پروڈیوس اتنی زیادہ مقدار میں ہونا چاہیے اور کوالٹی کا ہونا چاہیے. کیونکہ یہ تو ہم کلیم کرتے تھے کہ کشمیر کا جو سیفران ہے وہ دنیا میں نمبر 1 سیفران ہے, لیکن دنیا میں نمبر 1 ثابت کرنے کے لیے کچھ نیشنل اور انٹرنیشنل پیرامیٹر کی ضرورت ہے. وہ پیرامیٹر, ٹیسٹنگ کے پیرامیٹر ہمارے پاس نہیں تھے, کیونکہ پورے کنٹری کے اندر صرف کشمیر میں ہی سیفران اگتا ہے, اور پوری کشمیر میں بھی پامپور یا اس کے جو کچھ ایڈجائننگ ایریا ہیں, جیسے سری نگر ڈسٹرکٹ کا کچھ تھوڑا سا ایریا تھا یا بڑگام کا کچھ ایریا تھا, تو 3715 ہیکٹر جو ایریا UT آف جموں اینڈ کشمیر میں ٹوٹل تھا, اس میں سے 50 ہیکٹر ایریا جو تھا وہ کشتواڑ میں تھا, باقی سارے کا سارا کشمیر میں تھا. اس کے لیے جو ایک کمپریہنسو DPR بنی, اس کے ریوائول کے لیے اس کے بیچ میں ایک کمپوننٹ تھا کہ جس کے اوپر سٹریس دیا گیا کہ اس کی ٹیسٹنگ کے لیے ایک انٹرنیشنل لیول کی لیب مقرر کی جائے, جس کو کہ نیشنل ہارٹیکلچر بورڈ کی مدد کے تھرو بنایا وہاں گیا. اور جب کشمیر کے سیفران کو سائملٹیسلی کوشش کی گئی کہ ہمارا جو سیفران ہے, کیونکہ ہمارے پاس اس سیفران کی 550 سے زیادہ سال کی ریٹن ہسٹری ہے
کہ اگر 550 سال کی ہماری ہسٹری ہے تو ہمیں اس کے جی آئی ٹیگ کے لیے جانا چاہیے. اور جب ہم جی آئی ٹیگ کے لیے گئے تو گورنمنٹ آف انڈیا کی جو آرگنائزیشن اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے انہوں نے ہمیں جی آئی ٹیگ دیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے پاس جب وہ لیب بن گئی تو اس لیب کے اندر جتنے بھی انٹرنیشنل لیول کے پیرامیٹر سیفران کی مارکیٹنگ کے لیے تھے اور نمبر 1 ہونے کا جو ہم دعویٰ کر رہے تھے, اس لیب کے وہاں قائم ہونے سے, جی آئی ٹیگ ملنے سے, وہی سیفران جو ہمارا 70,000 روپے یا 80,000 روپے کلو بکتا تھا, وہی سیفران 2,10,000 سے لے کے 2,60,000 کلو تک بھی ای ایکسچینج سینٹر جو اس پار کا ہے وہاں سے بکا. اور جس سے کہ یہ صاف عیاں ہوتا ہے کہ اگر وہ لیب وہاں پہ مقرر نہیں ہوئی ہوتی تو ہم کسی نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ بھی نہیں کر سکتے, اور جو جی آئی ٹیگ ہم لوگوں کو ملا تھا اس جی آئی ٹیگ کا فائدہ بھی ہم لوگ اچھے طریقے سے نہیں لے پاتے. یہی وہ لیب ہے جس کا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں. ہماری جو سیفران کی کراپ ہے یہ 15 اکتوبر سے نکلنا سٹارٹ ہوتی ہے اور تقریباً 10 نومبر تک یہ کراپ جو ہے آلموسٹ ختم ہو جاتی ہے. جس وقت یہ کراپ نکلتی ہے تو جتنے بھی ہمارے کسان اس زعفران کھیتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہم نے ان تمام کا جو ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نے اپنی ایک ویب سائٹ بنائی ہے ان کی اپلوڈنگ کر رہے ہیں, اور اس وقت تک تقریباً ہم 10,000 لوگوں کو اس ویب سائٹ کے ساتھ جوڑ چکے ہیں. ہم نے لوگوں میں یہ ماس اویئرنیس جانکاری دی ہے کہ آپ لوگ جس وقت آئیں اپنے کھیتوں سے پھول چنیں, پھول چن کے اس کے اندر ہمارے پاس ایک پروسیسنگ سینٹر ہے, وہ گھر کے لوگ خود آئیں, ان کو وہ فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے کہ وہاں پہ آ کے پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ ہے, ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کا جو ٹیکنیکل سٹاف ہے جو اس لیب میں ہے, ٹیکنیکل تو سارے لوگ ہیں جو پروڈکشن کا ریلیٹڈ ہیں, لیکن جو اس لیب کے ساتھ ہیں ان لوگوں کو وہاں پہ ٹریننگ بھی دی جاتی ہے. ان لوگوں کی سربراہی میں وہ سارا کام ہوتا ہے کہ جس وقت پھولوں کے بیچ میں سے جو اصلی جس کو ہم سیفران نام دیا ہے, جب اس کو ہم سیپریٹ کرتے ہیں, اسٹگما سیپریشن جس کو بولتے ہیں, وہ اسٹگما سیپریشن کرنے کے بعد جو اس کے باقی پھول بچتے ہیں وہ کسان جو ہیں اس کو گھر لے جاتے ہیں. تو نمبر 1 پیرامیٹر کہ ہم نے اس کی پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ کا جو پہلا سٹیپ تھا وہ اپنی نظروں کے سامنے کیا. مان لیتے ہیں کہ وہ کسان جس نے ہمارے پاس وہ فریش پھول نہیں لایا, وہ اپنے گھر میں ہی اس کی پروسیسنگ کرتا ہے, تو ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کشمیر کا سیفران ہے یا کسی بیرون ملک کا سیفران ہے, اور جس کی وجہ سے کشمیر سیفران کو جو تھا وہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا تھا کہ ہم اس کے لیے کوئی کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ سیفران تو جس ملک میں بھی اگے گا وہ کلر کے لحاظ سے تھوڑا آگے پیچھے ہوگا تو وہ سیفران ہی. اس کی اڈلٹریشن کو ہم نے روکنے کے لیے جو سب سے پہلا بینچ مارک تھا یہ ہم نے طے کیا. اس کے بعد جب وہ وہاں پہ اس کی اسٹگما سپریشن ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے لیے کوڈ لگتا ہے, وہ کوڈ لگنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے ہماری لیب کے اندر, اس کے تمام ڈرائنگ سے لے کے جتنے بھی ٹیسٹ اس کے بیچ میں ہوتے ہیں, چاہے وہ کلر کے لحاظ سے ٹیسٹ ہوں, چاہے وہ اروما کے لحاظ سے ٹیسٹ ہوں, چاہے انٹرنیشنل دوسرے جو پیرامیٹر ہیں جن پہ کمپیٹ کرنا ہے وہ ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد لاسٹ میں وہ جاتا ہے کہاں پہ پیکنگ سیکشن کے اوپر. اس سیفران کو جو ہماری سپرویژن میں جس سیفران جو ہے جس کی پروسیسنگ ہوتی ہے اس سیفران کو ہم جی آئی ٹیگ سیفران دیتے ہیں. ہم اس سیفران کو جی آئی ٹیگ سیفران نہیں دیتے کہ جس کی پروسیسنگ فارمر اپنے گھر میں کرے, ہم اس کو جی آئی ٹیگ نہیں دیتے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو آنے والا سیزن ہے جتنے بھی ہمارے سیفران گروورز ہیں اتنی ہم ان کی ہینڈ ہولڈنگ کر لیں, اتنا ہم ان کو نالج دے دیں کہ ان کو یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ جی آئی ٹیگ سیفران کا فائدہ لینے کے لیے انٹرنیشنل جو ہماری لیب ہے اسپائس پارک دسوق کے نام سے جو مشہور ہے کہ اس کا فائدہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کیسے لے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ آنے والے سیزن سے پہلے جتنے بھی ہمارے سیفران گروورز ہیں وہ سارے کے سارے ہماری ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو جائیں گے. اور اس کا دوسرا فائدہ کہ جس وقت ہماری ویب سائٹ پہ وہ فارمر لوڈ ہوں گے اور وہی سیفران جو جی آئی ٹیگ سیفران ہمارا فارمر بیچنا چاہے گا ای ایکسچینج سینٹر سے, تو جو بائر ہے اس کو بھی سہولت دستیاب ہوگی کہ وہ دیکھ سکتا ہے کہ اگر میں ایک آدمی سے مان لیتے ہیں کہ 100 گرام سیفران خرید سکتا ہوں, کیا اس کے پاس زمین بھی اتنی ہے کہ نہیں ہے. اس کو کراس چیک بھی وہاں سے ہی ہو جائے گا کہ ہاں یہ اس زمین کا مالک ہے, اس سے اتنی سیفران کی پروڈکٹیوٹی ہو سکتی ہے. اور جو جی آئی ٹیگ پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ جو ہے ہمارے پاس جو ہے لیب کے اندر کنٹرول کنڈیشن میں ہوئی اس کا فائدہ جو ہے وہ اسی لیول پہ لے سکتا ہے. اس کے بعد جی آئی ٹیگ سیفران کے بعد ہم نے فوڈ پروف سسٹم بنانے کی کوڈ کی تاکہ کوئی بھی آدمی جی آئی ٹیگ کا غلط استعمال نہ کر سکے. ہم لوگوں نے کوشش کی کہ وہاں پہ ایف پی او بنے. اس ایف پی او کے پاس جو ان کا دائرہ کار ہے, کیونکہ ان کا ایک سسٹم ہے کہ جیسے ہمارے سیفران کی 2 ایف پی او بنی ہیں, اس سال سے ان کا کام سٹارٹ ہوا ہے
کہ اس ایف پی او کی مارکیٹنگ کو بھی ہم ہینڈ ہولڈنگ کریں, کہ وہ ایف پی اوز کے بیچ میں جتنے بھی ممبر ہیں وہ کلیکٹیولی اپنا سیفران وہاں پہ لائیں, اس ایف پی او کو بھی ہم جی آئی ٹیگ دیں تاکہ ہمارے پاس سے عام لوگوں کو لارج سکیل پہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ فائدہ ملے. ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ نیفڈ کے ساتھ مل کے جہاں پہ بھی کنٹری کے اندر یا کنٹری سے باہر بھی اگر ان کے کسی جگہ پہ سٹالز ہیں تو وہاں پہ بھی ہم اپنے سیفران کے سیمپل رکھیں جہاں سے ہمارے سیفران کی جو ہے وہ مارکیٹنگ کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ ہو سکے. ہم نے اس سال یہ بھی کوشش کی ہے کہ کچھ ہمارے سیفران گروور, جیسے ابھی میں ایک ایف پی او کا نام لے رہا تھا, کہ ہمارا جو کشمیر کے اندر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر بھی ہم نے ایک اسپیس پرووائڈ کرایا کہ کشمیر کا جی آئی ٹیگ سیفران ہے کیا ہے اور وہ ہاتھوں ہاتھ بک رہا ہے. مجھے یہ بھی بتانے میں خوشی ہو رہی ہے کہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر ہماری جو کنٹری کی سب سے بڑی آئی ایس انسٹیٹیوٹ جو ہے لال بہادر شاستری اکیڈمی مسوری میں, وہاں پہ ہمارے جی آئی ٹیگ سیفران جو تھا لگا, اور وہاں جو ہمارا فارمر گیا ہوا تھا ایک دن کے اندر 80,000 سے زیادہ جی آئی ٹیگ سیفران جتنا وہ ساتھ لے گیا وہ سارے کا سارا ایک دن میں بک گیا, اور اس چیز کی اتنی سراہنا کی گئی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کی جتنی بھی ایسی اچھی منڈیز ہیں, جتنی بھی اچھی ویسی آرگنائزیشنز ہیں, ان سب کے ساتھ ٹائپ کیا جائے. اور جب سے ہمارا سیفران جو ہے جی آئی ٹیگ سیفران ملا ہے, ہمارا سیفران امریکہ میں, ہمارا سیفران دوسری جگہ پہ, ہمارا سیفران دبئی میں, لولو گروپ جن کے ساتھ ہم لوگوں نے ٹائی اپ کیا, ہماری کوشش ہے کہ اپنے کشمیر کے سیفران کی جو پہچان ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے کسی بھی اقدامات فارمر کی بیٹرمنٹ کے لیے, اس کی اکانومی کو بڑھانے کے لیے جو بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہ یو ٹی آف جموں اینڈ کشمیر لگاتار کرے گی. اور یہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کا مینڈیٹ ہے, اور کیونکہ ہمارا کسان خوش ہے تو ہم خوش ہیں, ہمارا کسان خوشحال ہے تو دیش خوشحال ہے. اور جب دیش خوشحال تبھی ہوگا کہ جس وقت ہمارا فارمر, جس کا ملک کی اکانومی میں ایک بہت بڑا رول ہے, اگر اس کی سراہنا کی جائے گی, اس کی ہینڈ ہولڈنگ کی جائے گی, اور ہمارے جو خاص کر نوجوان بچے ہیں وہ روزگار دینے والے بنے. یہی ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کا مینڈیٹ ہے اور ہم اس پہ لگاتار کام کر رہے ہیں. دیکھیے, مجھے یہ بات آپ کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب ایران کا یا دوسرے ملکوں کا سیفران, میں خالی ایک ملک کی بات نہیں کروں گا, وہاں سے لوگ سیفران لاتے تھے اور کشمیر سے سیل مارکیٹنگ کرتے تھے تو یہ سمجھ کے جیا جاتا ہے کہ کشمیر کا سیفران ہے. لیکن جب سے جی آئی ٹیگ سیفران مل گیا, میں نے جس کا ذکر پہلے کیا کہ جب جی آئی ٹیگ جس سیفران کے ساتھ لگا اس کو دنیا کی کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی, یہ کشمیری سیفران ہے. اور اس کے بعد وہ جو باہر سے سیفران آتا ہے اس کو جی آئی ٹیگ سیفران نہیں ہے. تو میں تمام لوگوں کو یہ گزارش کرتا ہوں آپ کے مادھیم سے کہ اگر اوریجنل کشمیری سیفران لینا ہے جس پہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کی مہر لگی ہے جی آئی ٹیگ کی, وہ لے لیں. اور کسان بھائی جو بھی سہولیات ہم سے چاہیں ان کی فلاح و بہبودی کے لیے ان کو جی آئی ٹیگ سیفران ان کا ملے, تمام کے تمام کسان ہمارے ساتھ جڑیں. آج وہ دن نہیں رہے کہ جب سے جی آئی ٹیگ ملا ہے آج کشمیر کے سیفران نے نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک ایسی پہچان بنائی ہے جو اپنے آپ میں ایک مثال ہے جس کو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب تو ان لوگوں کو یہ خطرہ ہے جو بھی ویسے بلیک مارکیٹنگ کرتے تھے, جیسے اس انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, کہ اب ہمارا جو ہے وہ دھندا کیسے چلے گا. اور ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر, اور ہم شکر گزار ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی اس آرگنائزیشن کے کہ جنہوں نے ہمیں جی آئی ٹیگ دیا. جی آئی ٹیگ سے ہمارے سیفران کی جو پہچان تھی جو ہم آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی وہ دوبارہ کے دوبارہ ریوائول ہوگی. اور جس کے عوض میں ہم لوگوں نے پچھلے سال ایک سیفران فیسٹیول بھی کیا, اور اگر خدا نے موقع بخشا تو اس سال بھی اکتوبر کا جو آخری ایام ہوگا, جس وقت اگر کلائمیٹک کنڈیشنز پورا ساتھ دیتی ہیں تو سارا کچھ ٹھیک رہتا ہے, آخری جو ہفتہ اکتوبر کا ہوگا اس کے بیچ میں ہم سیفران فیسٹیول کریں گے. اور اس سیفران فیسٹیول میں ہم ملک کے جتنے بھی جو لوگ اس شوق رکھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئیں, اور پچھلے سال بہت ساری ویسی ڈگنیٹیز آئی, وہ دیکھا گیا. اور آپ لوگوں نے خود اس چیز کا اندازہ لگایا ہوگا کہ بہت عرصے کے بعد اتنے اچھے لہلاتے ہوئے کھیت ملے سیفران کے پھولوں سے کہ ہر جگہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کی جو تھی وہ سراہنا کی گئی. اور جب سے یہاں پر یہ ٹریڈنگ سینٹر بنایا گیا ہے تب سے جس طرح سے کہیں ایک ملکوں سے یہاں پر جو سیفران لایا جاتا تھا اس میں فیک سیفران کی بھی بات کی جاتی تھی, لیکن آج یہ ٹریڈنگ سینٹر یہاں پر پامپور میں کھولنے کے بعد اب وہ بھی راستے بند ہو گئے ہیں, اور یہاں سے ہی پیور فارم اب جو سیفران ہے وہ یہاں سے ملتے ہیں. اس میں اگر امپلائمنٹ کی بات کریں گے, امپلائمنٹ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے, اور جب سے یہ ٹریڈنگ سینٹر کھولا گیا ہے تب سے امپلائمنٹ جنریشن میں بھی بہت زیادہ لوگوں نے اب یہاں پر امپلائمنٹ جو ہے حاصل کی ہے. ابھی اگر یہاں پر اس کی بات کریں گے تو اس ٹریڈنگ سینٹر سے یہاں
جو ایگریکلچر سے سیفران اگانے والے لوگ ہیں وہ بھی کافی خوش دکھ رہے ہیں، اور اس ٹریڈنگ سینٹر کی وجہ سے ہی آج ہمارا سیفران کہیں ایک ملکوں اور دیگر ملکوں کے علاوہ جو بیرونی علاقے ہیں وہاں پر بھی کافی زیادہ مشہور ہے۔ فردوس لائی، جانن وانی، جے کے نیوز ٹوڈے سری نگر۔